دنیا میں یہودیوں جیسی بدبخت قوم آج تک نہیں آئی، کیونکہ ان کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء کے ساتھ یہ بہت زیادتی کرتے تھے اور ان کو ناحق اور بلا وجہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ حالانکہ انبیاء کرام وہ معصوم لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام یہودیوں کی طرف لے کے آتے تھے اور ان سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے اس دنیا میں ہر ایک چیز کو زندگی بخشی، تو ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اسی سے مدد مانگیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے بڑے اور سخت عذاب کا کون مستحق ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ اپنے انبیاء کو بے حق اور بلا وجہ قتل کیا کرتے تھے، جن کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بھلائی اور سیدھا راستہ دکھائیں۔ ایک حدیث کے مطابق یہودیوں نے ایک دن میں تقریباً 45 نبیوں کو اور 170 کے قریب صالحین اور نیک بندوں کو شہید کیا تھا، جو کہ صرف اور صرف ان کو نیک کاموں کرنے کا حکم دیتے تھے اور صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے اور رسول تھے، ان کی اولاد تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ دکھی رہا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہمیشہ یہ سوچتے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے بھائی اور ان کے خاندان والوں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ان کی قوم بنی اسرائیل کا بوجھ اٹھائیں اور اس کو آگے لے چلیں۔ تو آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ، مجھے اولاد نرینہ سے نواز، تاکہ وہ میرے مرنے کے بعد بھی بنی اسرائیل میں حق اور سچ کا ساتھ دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کئی بار دعا مانگی، تو بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو بڑھاپے میں اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے زکریا علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کریں گے، اور ساتھ یہ کہا کہ اس کا نام یحییٰ رکھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ، اور حضرت حنا، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت مل گئی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے عمر میں بڑے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد رسول تھے جنہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ عبادات کرتے تھے۔ ان کی عبادات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ روتے تھے کہ آنسوؤں کی وجہ سے ان کے گالوں پر نشانات بن گئے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں سادہ لباس اور سادہ خوراک کو ترجیح دی، اور آپ کو جنگلات میں گھومنا پھرنا بہت پسند تھا۔ جنگلات میں جا کر آپ قدرتی شہد کو نکالتے اور اسے غذا کے طور پر استعمال کرتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ
آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزیں دی تھی اور فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کو ان پر چلنے کا حکم دو۔ تو ایک دن آپ نے تمام بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھے اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور روزے رکھیں، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ صدقات اور خیرات دیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے۔ مفسرین نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں مختلف کتابوں میں اپنے بیانات لکھے ہوئے ہیں۔ یہودیہ کے ایک بادشاہ جس نے اپنے بھائی کی بہن کو اپنے گھر میں بلا شادی شدہ رکھا ہوا تھا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بے حیا اور بے شرم بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائی، جس کی وجہ سے بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور جیل میں قید کر دیا۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جیل میں قید کرنے کے باوجود بادشاہ کو بہت زیادہ خوف تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی قوم آپ کی بہت زیادہ عزت بھی کرتے ہیں۔ بادشاہ کی غلام عورت جو کہ اس کے محل میں بغیر نکاح کے اس کے ساتھ رہتی تھی، اس کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات روز بروز خطرہ بنتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کو اپنی اور اپنی جیسی بدکار عورتوں کے لیے خطرہ نظر آ رہا تھا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخت مخالف بن گئی۔ ایک مرتبہ بادشاہ یہودیہ کی سالگرہ کے موقع پر اس کی غلام ہیرودیاس کی بیٹی رقص کر رہی تھی، تو اس کا رقص بادشاہ کو بہت زیادہ پسند آیا۔ تو بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مانگ مجھ سے، آج تو کیا مانگتی ہے، میں تمہاری دل کی ہر ایک خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ لڑکی اپنی ماں کے پاس ہیرودیاس کے پاس گئی، تو ماں نے اسے کہا کہ جا کے بادشاہ سے کہو کہ مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے۔ وہ لڑکی بادشاہ کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ تو یہ بات سن کر بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ اسے اپنی محبوبہ کی بات کو رد نہیں کرنا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو جیل بھیجا، تو سپاہیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کٹا ہوا سر تھال میں سجا کر اس رقاصہ کے سامنے پیش کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو آسمان سے خون کی بارش ہونا شروع ہو گئی اور سورج خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس واقعے سے کوئی نہ کوئی معلومات ملی ہوں گی۔ ہمارے چینل اسلامک ریمائنڈر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔